وزیر اعظم سے خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے عوامی نمائندگان کی ملاقات، مجموعی سیاسی صورتحال اور عوام کو درپیش مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ شرکاء نے بتایا خیبر پختونخوا کی حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ صوبے میں گورننس نام کی کوئی چیز نہیں۔ صحت، تعلیم، انفراسٹرکچر اور عوامی فلاح کے حوالے سے خیبر پختونخوا حکومت کے پاس کوئی واضح پالیسی نہیں ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے عوام کے مسائل کا مکمل ادراک ہے۔ حکومت دائرہ اختیار کے تحت مسائل کے پائیدار حل کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے۔ کے پی میں وفاقی ترقیاتی منصوبوں کے بروقت تکمیل اور عوامی مسائل کا حل اولین ترجیح ہے۔ خیبر پختونخوا نوجوانوں کے لیے آئندہ بھی میرٹ پر لیپ ٹاپ دینے کی پالیسی جاری رہے گی۔ وزیر اعظم نے خیبر پختونخوا میں وفاق کے زیر اہتمام ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے وزیر منصوبہ بندی حسن اقبال کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی پشاور کا دورہ کرے گی، عوامی نمائندگان سے مل کر ان منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ لے گی۔ ایران آزادی کی طرف دیکھ رہا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ امریکہ ایرانی عوام کی مدد کے لیے تیار ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان، کہا کہ وینزویلا کے عوام سے محبت کرتا ہوں۔ وینزویلا کو دوبارہ خوشحال اور محفوظ بنا رہے ہیں۔ جو لوگ ہماری مدد کر رہے ہیں ان کا شکریہ۔ ایران میں پرتشدد مظاہرے جاری، اموات کی تعداد 65 تک پہنچ گئی۔ مرنے والوں میں 15 سیکیورٹی اہلکار بھی شامل۔ اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں ایک شخص گرفتار۔ ایرانی میڈیا کے مطابق غیر ملکی شخص کو ایرانی فوج نے پکڑا۔ 100 مسلح فسادیوں سمیت پرتشدد مظاہروں میں اب تک 2500 سے زائد افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ ایرانی حکومت کا کہنا ہے کہ پرامن احتجاج پر کوئی پابندی نہیں، فسادیوں سے سختی سے نپٹیں گے، املاک تباہ کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ ملک بھر میں انٹرنیٹ سروس تیسرے روز بھی بند۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ ملکی دفاع ریڈ لائن ہے۔ ایرانی فوج کا ہر سازش کا مقابلہ کرنے کا عزم، کہا کہ امریکہ اور اسرائیل نے فسادات کی سازش کی، دشمن کی نقل و حرکت پر نظر ہے، قومی مفادات کا تحفظ کریں گے۔ پاکستانی شہریوں کو ایران کے لیے غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ ایران کا سفر کرنے والے پاکستانیوں کے لیے ٹریول ایڈوائزری جاری۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران میں مقیم پاکستانی احتیاط کریں اور غیر ضروری نقل و حرکت سے گریز کریں۔ پاکستانی شہری اپنے سفارتی مشن سے باقاعدہ رابطے میں ہیں۔ پاکستانی سفارتخانے نے شہریوں کی سہولت کے لیے کرائسس مینجمنٹ یونٹ قائم کر دیا۔ پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو کا کہنا ہے کہ شہریوں کی معاونت کے لیے 24 گھنٹے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ 3 عہدیداروں کے فون نمبرز اور لینڈ لائن نمبر بھی فراہم کر دیے گئے ہیں۔ ایران میں حالیہ کشیدگی پر پاکستان کی بہترین سفارتکاری مرکز نگاہ بن گئی۔ علاقائی تنازعات کے خاتمے اور خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی سفارتکاری اہم قرار۔ امریکی جریدے دی نیشنل انٹرسٹ کا پاکستان کی علاقائی اہمیت اور مؤثر سفارتکاری کا اعتراف۔ دی نیشنل انٹرسٹ کے مطابق جنوبی ایشیا میں امریکہ کا اہم شراکت دار پاکستان بھی ایران کے خلاف کسی قسم کی کارروائی کا حامی نہیں ہے۔ پاکستان پر تشدد طریقے سے ایران میں حکومتی نظام کی تبدیلی کی حمایت نہیں کرتا۔ ماضی کے برعکس ایران نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان سلامتی کے معاہدے کا خیر مقدم کیا۔ پاکستان اس صورتحال میں مدد کر سکتا ہے، وہ پہلے ہی کشیدگی کم کرنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ پاکستان بہترین سفارتکاری کی وجہ سے نیٹ ریجنل اسٹیلائزر کے طور پر ابھر رہا ہے۔ چین، روس اور ایران کا جنوبی افریقہ کے ساتھ مشترکہ بحری مشقوں کا آغاز۔ 1 ہفتے پر مشتمل بحری مشقوں کا برکس اتحاد کے تحت انعقاد۔ بحری مشقوں کی میزبانی جنوبی افریقہ کا رہا ہے۔ ایران 2024 میں برکس اتحاد میں شامل ہوا تھا۔ مشقوں میں شریک تمام برکس ملکوں کی حتمی فہرست سامنے نہیں آ سکی۔ ملک کے مختلف شہروں میں دھند نے راہ سے دھندلا دیے۔ حد نگاہ کم ہونے پر موٹر ویز متعدد مقامات سے بند۔ موٹر وے M2 پر لاہور تا کوٹ مومن تک گاڑیوں کا داخلہ ممنوع۔ M3 فیض پور سے روجانہ M4 پنڈی بٹیاں سے ملتان تک بند ہے۔ M5 ملتان سے روہڑی، M11 پر
لاہور سے سمبریال تک گاڑیوں کی نو انٹری، قومی شاہراہ پر لاہور مانگا منڈی پتوں کی اوکاڑا ساہیوال، احمد پور شرقیہ میں دھند کے ڈیرے، میاں چنو، خانیبال، ملتان، بستی ملوک، لودھرا، بہاول پور، رحیم یار خان اور صادق آباد میں بھی دھند ہے۔ ترجمان موٹر وے پولیس کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ ملکی دفاع میں ایک اور اہم سنگ میل، پاکستان کے زمین سے فضا تک کما کرنے والے میزائل کا کامیاب تجربہ۔ LY-80N میزائل نے طویل فاصلے پر فضائی ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ ISPR کے مطابق تجربہ پاک بحریہ کے ڈیفنس سسٹم کی صلاحیت کا آغاز ہے۔ پاک بحریہ کے شمالی بحیرہ عرب میں جامع بحری مشق کا انعقاد، جدید اور بغیر پائلٹ نظاموں کے ذریعے جنگی طیاروں کا مظاہرہ۔ LY-80N ایئر ڈیفنس میزائل کا کامیاب لائیو فائر ٹیسٹ کر لیا۔ LY-80N میزائل نے طویل فاصلے پر فضائی ہدف کو کامیابی سے تباہ کر دیا۔ کمانڈر پاکستان فلیٹ نے کامیاب تجربے کا مشاہدہ کیا۔ مشق میں لوئٹرنگ میونیشن کے ذریعے سطحی اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ USV نے تیز رفتاری، اعلیٰ کنٹرول اور موسمی سختیوں میں کارکردگی ثابت کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی کامیاب تجربے پر پاک بحریہ کے سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد۔ عراقی JF-17 تھنڈر اور سپر مشاق طیاروں میں دلچسپی، پاک فضائیہ کے ایئر چیف کا عراق کا سرکاری دورہ۔ ظہیر بابر صدو کی عراقی فضائیہ کی کمانڈر سے ملاقات۔ ایئر چیف نے پاکستان اور عراق کے درمیان گہرے مذہبی، ثقافتی، تاریخی تعلقات کو اجاگر کیا۔ باہمی تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے مشترکہ مشقوں اور تربیت اقدامات کو آگے بڑھانے پر اتفاق۔ عراقی فضائیہ کے سربراہ کی PAF کی پیشہ ورانہ مہارت اور تکنیکی جدت کی تعریف۔ PAF کی عالمی معیار کی تربیت سے مستفید ہونے میں دلچسپی کا اظہار۔ ایئر چیف ظہیر بابر صدو کو عراقی فضائیہ کے ہیڈ کوارٹرز میں گارڈ آف آنر دیا گیا۔ ملک سے دہشت گردوں کا صفایا، سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں 2 کارروائیاں، بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 11 خوارج ہلاک۔ ISPR کے مطابق مارے گئے دہشت گردوں سے اسلحہ و گولہ بارود برآمد۔ فتنہ الخوارج کے دہشت گرد سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملوں میں ملوث تھے۔ علاقے میں بھارتی اسپانسرڈ خوارج کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ فتنہ الخوارج کے مکمل خاتمے تک جدوجہد جاری رہے گی۔ شہباز شریف بولے کہ بہادر افسران اور جوانوں کے ہوتے ہوئے دشمن میری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ محسن نقوی نے سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ جنوبی وزیرستان میں خارجی دہشت گردوں کا حملہ، مولانا حافظ سلطان محمد شہید۔ خارجی دہشت گردوں نے مولانا اور ان کی بیٹی کو بانا میں نشانہ بنایا۔ IED دھماکے میں زخمی مولانا حافظ سلطان محمد زخمیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے۔ عالم دین کو کمسن بچی سمیت نشانہ بنانے والے خارجی دہشت گردوں کا اصل چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ JHY سربراہ مولانا فضل الرحمان کا مولانا حافظ سلطان محمد کی شہادت پر افسوس کا اظہار۔ پاکستان اور امریکہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم۔ پاک امریکہ مشق انسپائرڈ گیمبٹ 2026 کا آغاز۔ مقصد انسداد دہشت گردی میں باہمی تعاون ہم آہنگی بڑھانا ہے۔ ISPR کے مطابق 2 ہفتے پر مشتمل مشق انسداد دہشت گردی کے شعبے میں کی جا رہی ہے۔ جنگ کے دوران نشانہ بازی کی مہارتوں پر خصوصی توجہ۔ مشق میں آپریشنل نظریات اور بہتر عسکری تجربات کا تبادلہ کیا جائے گا۔ مشق کا آغاز گزشتہ روز نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی میں ہوا۔ افتتاحی تقریب میں دونوں ممالک کے اعلیٰ فوجی حکام کی شرکت۔ انسپائرڈ گیمبٹ خطے میں امن استحکام کے عزم کا مظہر ہے۔ حق کا ساتھ دینے کا عہد کر کے لاہور آئے ہیں۔ محمود خان چکزئی نے شہریوں کا ساتھ مانگ لیا۔ بولے تحریک کے لیے عوام ساتھ دیں، اجتماعی دانش کے ذریعے بحران سے نکلا جا سکتا ہے۔ اندرونی بحران کے ذمہ دار عوام ہیں۔ وزیر داخلہ کی احتجاجی تحریک والوں کو تنبیہ۔ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ جب امن و امان کا مسئلہ آئے گا تو
اسی حساب سے نمٹ لیں گے. اب تو ہمیں کافی دفعہ نپٹنے کی پریکٹس ہو گئی ہے. مذاکرات کے حوالے سے سوال پر وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ میرا کام دوسرا ہے, جن کا کام مذاکرات ہیں وہ کریں گے. ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں کے لیے قرآن پاک میں واضح پیغام ہے. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے تو ہم بم پروف گاڑیاں لینے سے انکار کر دیا تھا. ان سے پوچھیں اپنے افسران کو بلٹ پروف گاڑیاں دے رہے ہیں. عطا تارڑ نے تحریک تحفظ پاکستان کو ٹانگے کی سواریاں قرار دے دیا. وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی جامع شرفیہ آمد. مولانا فضل الرحمان کے انتقال پر اظہار افسوس. صاحبزادے مولانا زبیر حسن سے تعزیت کا اظہار. مولانا فضل الرحیم کی دین کے لیے گراں قدر خدمات کو خراج عقیدت. وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کو وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سے ملنے کی کوئی بے تابی نہیں ہے. پی ٹی آئی رہنما حلیم عادل شیخ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھیں کیوں باغ جراں کو تالے لگائے. پہلے ہمیں جلسے کے لیے اجازت کی یقین دہانی کرائی گئی تھی, بعد میں این او سی کا کہہ دیا. سٹیج کی تیاری کے لیے کنٹینرز کی ضرورت پڑتی ہے, ابھی تو کنٹینرز بھی نہیں آئے. ہم سمجھ رہے تھے پیپلز پارٹی تبدیل ہو گئی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے رد عمل دیا. پی ٹی آئی نے رابطہ کیا تھا, وینڈر سے بھی بات کرا دی تھی. کرسیاں اور کنٹینرز چاہیے تو ہم پہنچا دیتے ہیں, اگر بندے کم پڑ رہی ہیں تو وہ بھی بھجوا دیتے ہیں. پی ٹی آئی کو جلسے سے کوئی نہیں روک دیا رہا. سندھ حکومت نے پی ٹی آئی کو باغ جراں میں جلسے کی مشروط اجازت دے دی. ڈپٹی کمشنر ایسٹ نے شرائط کے ساتھ این او سی جاری کر دیا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک ہو رہا ہے. قبائلی لوگ قربانی دیں گے, پاکستان کے لیے لڑیں گے, مریں گے. ہم نے ہمیشہ قربانی دی, پیچھے نہیں ہٹیں گے. کراچی کے عوام نے پیار دیا, استقبال کیا. سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ جھوٹ کو رد کر کے سچائی کے لیے کھڑے ہونا ہے. ہمیں اس جنگ کو جیتنا ہے. سندھ میں ہمیں بے پناہ پیار ملا. شدید سردی نے بچوں کی موجیں کرا دی. محکمہ تعلیم پنجاب کا موسم سرما کی چھٹیاں بڑھانے کا اعلان. صوبے میں سکولز 19 جنوری کو دوبارہ کھلیں گے. سندھ میں سردی کے باعث سکولوں کے اوقات میں تبدیلی. 26 جنوری تک سکول صبح 9 بجے کھولے جائیں گے. سکول بند ہونے کا ٹائم ٹیبل معمول کے مطابق رہے گا. نوٹیفیکیشن جاری. امریکہ میں فائرنگ کے واقعات میں اضافہ. ریاست مسیسپی میں فائرنگ سے بچے سمیت 6 افراد ہلاک. شہر کے 3 مختلف مقامات پر فائرنگ کی گئی. پولیس نے فائرنگ میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا. شناخت 24 سالہ سیٹیون کے نام سے ہوئی.